میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز موصول ہو سکیں، اور یہ بالکل فری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے ڈاکٹر مظہر وارث۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی زندگیوں میں برکتیں اور آسانیاں عطا فرمائے۔ آج ہم شروع کریں گے اپنا چھٹا برج، جس کو برج سنبلہ بھی کہا جاتا ہے اور انگلش میں اس کو ویرگو کہتے ہیں، اور اس کا ستارہ عطارد یعنی مرکری ہوتا ہے۔ اور ایسے افراد جو 23 اگست سے 22 سپتمبر کے دوران پیدا ہوتے ہیں، ان کا تعلق برج سنبلہ یعنی ویرگو سے ہوتا ہے، اور ان کا جو لکی دن ہے وہ ان کا لکی دن بدھ ہے، یعنی کہ وینسڈے، اور ان کا لکی جو نمبر ہے وہ لکی نمبر ان کا 5 ہے، اور ان کا جو لکی سٹون ہے وہ زمرد ہوتا ہے، اور سبز کلر میں اس کو آپ پرچیز کریں، پہننا چاہیں تو پہن سکتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے ہم دیکھیں گے اس ماہ کے اندر سٹار کی کیا پوزیشن ہوگی۔ سب سے پہلے شمس جو ہے، ستارہ شمس 22 نومبر کو برج قوس میں ہوگا، عطارد 11 نومبر کو برج اکرم میں، ستارہ زہرہ 22 نومبر کو برج اکرم میں۔ ستارہ عطارد کیونکہ ریٹروگریڈ ہے، یہ 4 نومبر کو ڈائریکٹ ہوگا، اچھی پوزیشن میں آ جائے گا۔ ستارہ مریخ 15 نومبر کو یہ ڈائریکٹ ہوگا، اچھی پوزیشن میں آئے گا، اور قمر در عقرب جو ایک نحس پوزیشن ہے علم نجوم میں، 13 نومبر سے 15 نومبر کے دوران رہے گی، اور اس دوران کوئی بھی اچھا کام شروع کرنا بہتر نہیں شمار کیا گیا۔ اس حوالے سے آپ محتاط رہے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں اپنا جو چھٹا برج ہے، برج سنبلہ۔ ان کے لیے ہمیں اس ماہ کے اندر کیا کیا چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں تو ان کے جو لگن کا لاڈ ہے یعنی اسینڈنٹ لاڈ، وہ اس وقت ریٹروگریڈ ہے، تو اس حوالے سے ذہنی طور پر دباؤ، ڈپریشن، اس طرح کی سچویشن نظر آ رہی ہے، لیکن یہ سچویشن 4 نومبر سے بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی ہیلتھ کے حوالے سے ایشوز چل رہے ہیں، ان کے کام نہیں ہو پا رہے یا اس میں رکاوٹیں آ رہی ہیں، تو بھی یہ 4 نومبر سے یہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور 11 نومبر سے لے کر 30 نومبر تک کا ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہت اچھا ٹائم پیریڈ ہوگا۔ اس دوران ستارہ عطارد جو ہے وہ اوج کی پوزیشن میں آ جائے گا اور بہت پازیٹیو ہوگا۔ ان کے رکے ہوئے کام ہو سکیں گے، کوئی اہم کام کرنا چاہتے ہیں اس حوالے سے یہ بہتر ہوگا، کوئی ان کی صحت کے معاملات چل رہے ہیں تو بھی ان کے لیے بہت پازیٹیو رہے گا، یہ چیزیں ان کے لیے بہتر ہو سکیں گی۔ اب ہم ان کی فائنینشیل پوزیشن کی اگر بات کریں، فائنینشیل پوزیشن کے حوالے سے یہ منتھ ان کے لیے بہت پازیٹیو نظر آتا ہے، اسپیشلی 1 نومبر سے 21 نومبر کا ٹائم، کیونکہ ان کے سیکنڈ ہاؤس کے اندر سیکنڈ ہاؤس کا لارڈ ستارہ زہرہ رہے گا، یہ بہت پازیٹیو رہے گا، بہت اپرچونٹی والی چیزیں ان کو مل سکیں گی، فائنینشیلی گین ہوگا، اپرچونٹی ملیں گی اس حوالے سے، اور ریکوری اگر کرنا چاہتے ہیں، کوئی پیسے ان کے پھنسے ہوئے ہیں، اس طرح کے میٹر ہیں، تو بھی ان کے لیے بہتر رہے گا۔ 1 سے 21 نومبر تک کا جو ٹائم پیریڈ یہ بہت پازیٹیو اور آئیڈیل ٹائم پیریڈ رہے گا۔ اور اسی طریقے سے اگر ان کی پراپرٹی کے حوالے سے دیکھیں، پراپرٹی کے معاملات ان کے اس ماہ کے اندر بہتر رہیں گے، پراپرٹی کی سیل کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں، یہ ان کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اگر لیکن ایک چیز کا خیال رکھیے گا، کیتو بھی 4th ہاؤس میں پڑا ہے، تو یہاں پر پراپرٹی کے حوالے سے آپ اگر کوئی لینا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کی ڈاکومنٹیشن کو ضرور چیک کریں، اور اسی طریقے سے اگر وہیکل کی سیل پرچیز کر رہے ہیں، اگر آپ پرچیز کر رہے ہیں تو اس کی ڈاکومنٹیشن، اس کی ویریفیکیشن ضرور کروائیں۔ اوورآل ٹھیک ہے، کنسٹرکشن آف ہاؤس کے حوالے سے یہ منتھ آپ کے لیے اچھا رہے گا، پازیٹیو رہے گا۔ اسی طریقے سے اگر ان کے ایجوکیشن کے میٹرز کو دیکھیں، سیٹرن جو ہے 5th ہاؤس کا لارڈ 5th ہاؤس میں ہی پڑا ہے، اب ان کے جو ایجوکیشن کے معاملات ہیں وہ ان کے بہتر نظر آتے ہیں، اور اگر ان کا کوئی رزلٹ کلیئر ہوتا ہے تو وہ اس میں اچھے نمبروں سے یہ پاس ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور اگر انہوں نے کہیں ایڈمیشن لینا ہے تب بھی یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے اچھا رہے گا، پازیٹیو رہے گا، یہ ٹائم پیریڈ ان کے لیے بہتر نظر آتا ہے۔
اسی طریقے سے اولاد کے حوالے سے ایسی خواتین جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، پریگننسی کے ایشوز چل رہے ہیں، اس مہینے کے اندر ان کو پریگننسی کی خوشخبری سننے کو مل سکتی ہے، اور اگر آپ کی ڈیلیوری اسی مہینے میں ہوتی ہے تو انشاءاللہ جو اولاد نرینہ یعنی لڑکا ہونے کے 100% چانسز نظر آتے ہیں۔ محبت کے حوالے سے دیکھیں تو ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بہت پازیٹیو ہے۔ اس منتھ کے اندر ان کو جو ہے انشاءاللہ محبت کے معاملات بہتر رہیں گے، اور اسپیشلی محبت کی شادی کرنے کا ان کا یوگ بنا ہوا ہے، یعنی ان کی وہ فیوریبل پوزیشن بنی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے لو میرج کرنا چاہتے ہیں، رشتہ نہیں دے رہے یا رشتے میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، اس مہینے میں کوشش کریں انشاءاللہ وہ چیزیں آپ کی بہتر ہوتی ہوئی رشتہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایسے افراد جو بزنس کرتے ہیں، بزنس کرنے والے افراد کے لیے دیکھیں تو تھوڑا سا آپ محتاط ہو کے چلیں، کیونکہ آپ کا جو 7th ہاؤس لارڈ ہے وہ ویک ہے، لیکن جو فائنینشیل پوزیشن ہے وہ آپ کی بہتر نظر آتی ہے۔ اگر آپ بزنس کوئی نیا سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو کوشش کریں اس ماہ میں نہ کریں، اور اگر پارٹنرشپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ آپ کے لیے بہتر ٹائم پیریڈ نہیں ہے۔ کوشش کریں اس ٹائم پیریڈ میں جو یہ چیزیں نہ کریں۔ اور شادی کے حوالے سے بھی یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، اسپیشلی اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے تو 1 سے 21 نومبر کے دوران کریں۔ 13 سے 15 نومبر یہ آپ کے لیے اچھا ٹائم پیریڈ نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیں، اس کے علاوہ آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایسے افراد جو فورن میں جانا چاہتے ہیں، ویزا کا ایشو ہے یا امیگریشن لینا چاہتے ہیں، وہاں ایشوز آ رہے ہیں، ان کے لیے 1 سے 21 نومبر کا ٹائم پیریڈ آئیڈیل ٹائم پیریڈ ہوگا۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں، فورن میں ٹریول کریں یا امیگریشن کے حوالے سے اپلائی کریں، یہ آپ کے لیے اچھا اور پازیٹیو ٹائم پیریڈ ہوگا۔ لیکن 13 سے 15 نومبر کے دوران نہیں کرنا، یہ ٹائم پیریڈ چھوڑ کر آپ ان چیزوں کو کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کے آپ کو پازیٹیو رزلٹ ملیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں۔ سنبلہ والے افراد جو جاب کرتے ہیں ان کو کچھ مسائل کی نشاندہی ہو رہی ہے، لیکن ان کو 4 نومبر کے بعد ریلیف ملنا شروع ہو جائے گا، اور 11 نومبر سے 30 نومبر کا ٹائم پیریڈ یہ ان کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ اس دوران اگر یہ کوئی پرابلم چل رہی ہے جاب پہ تو یہ حکام بالا اپنے اتھارٹیز کو اپروچ کریں، ان کو فیور مل سکے گی۔ دوسرا، اگر کوئی پروموشن سے ریلیٹڈ میٹرز ہیں، کوئی جاب کی اپ گریڈیشن ہے، اس طریقے سے پازیٹیو چیزیں ہوں گی، ان کی سیلری انکریز ہو سکتی ہے، بونس مل سکتا ہے، اس حوالے سے ان کے لیے ٹائم پیریڈ بہتر ہوگا۔ ٹرانسفر اگر کروانا چاہتے ہیں اپنی من پسند جگہ پہ تو 11 نومبر سے 30 نومبر کا ٹائم پیریڈ میں کوشش کریں، یہ ٹائم پیریڈ آپ کو فیور کرے گا۔ اور اسی حوالے سے اگر کوئی ایشو چل رہے ہیں، سسپینشن ہے، ٹرمینیشن ہے، تب بھی 11 سے 30 نومبر کا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہتر رہے گا، اس ٹائم پیریڈ میں آپ کو فیور مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کے پاس جاب نہیں ہے تو بھی آپ کے لیے 11 سے 30 نومبر کا ٹائم پیریڈ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اسی ٹائم پیریڈ میں آپ کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو جاب ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ تو تھا ہمارا مختصر سا جو ہاروسکوپ ہے نومبر کا ویرگو والوں کے لیے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔